یہ سپریم کورٹ نے پھر اقلیتوں کے حقوق کا وہاں پہ لکھا، اور لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے، بالکل یہی ہے۔ لیکن ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل کیا جائے؟ بالکل نہیں۔ میں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے حق میں بھی نہیں کہتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر انہیں کوئی اسلام کی کوئی تبلیغ کی جائے، اور رہے قادیانی تو انہیں تو ہم ویسے ہی نان مسلم سمجھتے ہیں، انہیں بھی ہم دعوت دیں گے، تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر ایک اور آیت انہوں نے اس فیصلے میں کوٹ کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے وہ یہ پلی لینا چاہ رہے تھے قاضی صاحب کہ آپ کو قرآن کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لہٰذا اگر قادیانی اس طرح کا گمراہ کن ترجمہ بانٹتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی اگر یہی آپ کا قانون مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی چیزوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ایگزیکیوشن کیسے کرواتا ہے؟ وہ تو پھر موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ہم نے سیکورٹی گارڈز کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے، اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر جب حملہ ہوگا امت اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے گی اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گی۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا، ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر۔ تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر، یا اسے نہیں سمجھانا؟ کتنی نانسنس بات ہے۔ دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس میں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخی مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان، کتے دی موت مر جان، کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے، آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے، فیس بک سے، باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے، ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں۔ بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، امت کو نہ مارو، امت تو بیچاری لاچار ہے، تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے، آج کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ او بندہ لبو جی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پئیاں نے، سب تو پہلے میں 295 سی او دے لواواں گا۔ غدارا، تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، تیرے غوث پہلے مرن ہوئے، تیرے کتب مرن، تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے، نگاہ مارنے والے۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے۔ ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں، اپنوں کو چھوڑ دو۔ اور تسی منافق ہو، کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے۔ قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہی ہے نا؟ قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا، آج بھی وہ حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اوے بریلویو دیوبندیو تو آڑے ہر نماز پڑھ دے جے۔ ہاں، بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس طرح نماز نہیں پڑھتے۔ اور تو آڑے پر آ جائے، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی،
ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم منفی ہیں. Follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude. تو انشاءاللہ امید ہے یہ قاضی صاحب نے جو ریویو پٹیشن لگائی ہوئی ہے اس میں اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا، اور اگر یہ ایڈریس نہ ہوا تو ہم تو اس زخم کو چھیلتے رہیں گے بار بار جب تک کہ سپریم کورٹ بیک فٹ پہ نہ چلی جائے اس حوالے سے. پلس ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں قرآن حکیم کے اندر تحریف کی ہے مسلمان علماء نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نے، ان کی بھی اصلاح کی جائے، ادروائز ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے. ہاں، ہمیں نہیں یہ والے ترجمے چاہیے جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہوں اور توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرآن حکیم میں چیزیں داخل کر دی ہوں، تفسیر میں بھی اور ترجمے کے اندر بھی. وہ میں آج انشاءاللہ کچھ چیزیں ڈسکس بھی کروں گا. ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری اس حوالے سے. تو بھائی احمد بریلوی صاحب نے تو اپنی جو کتاب ہے احکام شریعت، ان میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جو نان مسلم ہیں ان کے ذبیحے کیا کیا حکم ہے، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ قادیانی، وہابی دیوبندی، وہابی اہل حدیث، شیعہ اور کرسچنز، ان کو بھی بیچ میں ذکر کیا، ان سب کو. اور نیچر میں ماننے والے لوگ، سر سید احمد خان کے، ان سب کے بارے میں کوشچن ہوا کہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کوئی ذبیحہ کریں تو حلال ہوگا کہ نہیں. تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، مرتد، اسلام چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو اعلی حضرت صرف قادیانیوں کو نہیں، دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. آج ہماری محبت میں آ کے کہتے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اتحاد. ایک مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت. اور نہ سے تو تیری تسبیح وڈ کے پرے ماری ہے اعلی حضرت نے، اور رہی صحیح کسر کاٹ چھڑی ساڑے بابا جی نے، اور چھڑ دے وہابیاں دی اذان دا کے احترام اے دے سوراں دے سور نے. بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے دا کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. وہابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں. یہ تو سور کمیونٹی میں بھی سور ہے. جس طرح پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے زیادہ یعنی بدترین مخلوق اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے قتل کرنا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہو سکتا تھا نا تو وہ وہابی ہے اور حرام ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خادم رضوی صاحب نے کوئی خود سے اصطلاح گھڑی ہے. خادم رضوی صاحب نے اپنے نام سے رضوی لگایا تھا. یہ رضوی پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ اصل میں اس کی ٹرو پروننسیشن ہے رضوی. احمد رضا بریلوی کی نسبت سے رضوی لکھتے تھے. یہ رضوی جو لکھتے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے. شیعہ جو رضوی لکھتے ہیں وہ امام علی رضا کی وجہ سے لکھتے ہیں جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے. جو سنی رضوی لکھتے ہیں نا وہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے لکھتے ہیں، احمد رضا بریلوی.
حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسا نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے۔ تو میں نے بتایا آپ کے کابرین بھی ڈیم حسن، ہاں چھڑ دو۔ اس کے جواب میں جن کابرین کی یہ تقی عثمانی تعریفیں کر رہے ہیں نا، اشرف علی تھانوی، اس نے سائن کیے ہیں جوابی کتاب المحند علی المفند کے اوپر۔ نام دیکھیں، ہند کی تلوار ایک پاگل سے ٹھہرے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر، کتاب کا نام اور ساتھ سائن ہوئے میں اشرف تھانوی کے، اور مزید 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر۔ بعد میں بھی کافی ساری لمبی لسٹ ہے جن کے سائن ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے، رضی اللہ عنہم، 14ویں صدی دے مولویوں۔ تو انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کوڈ ورڈز میں انہیں کفر کے بدلے میں ان کو بھی کافر کہا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ وہابیوں کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں، کہ یہ خارجی ہیں، خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے، آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ المحند میں خارجی لکھا ہے وہابیوں کو، اہل حدیث کو انہوں نے۔ تو فرید الدین عطار جو ہے، اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے۔ اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا، بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کرو۔ وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگرہ نے مننے والے ڈنگر۔ بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بازید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تے اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کیا تے کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تواڈے بازید نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو ہن قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی۔ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں،
شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، PDF رکھے ہوئے ہیں، ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہیں، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود۔ ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ۔ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے۔